بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ سفر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، نئے کام شروع نہیں کرنے چاہیے، اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ مہینہ بدشگونی کا مہینہ ہے۔ ان عقائد کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے اور نہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ تمام تصورات جاہلیت کی باقیات میں سے ہیں، جنہیں اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یعنی آپ فرما دیجئے ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نہ مہینہ منحوس ہوتا ہے اور نہ دن، بلکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر۔ اس حدیث کا مفہوم ہے، نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ الو کی نحوست ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ امام بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اسلام میں کسی مہینے کو منحوس سمجھنے کا کوئی تصور نہیں۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ سفر کے مہینے کی نحوست کو رد کیا گیا ہے۔ یہ جاہلیت کے دور کی بات تھی کہ لوگ سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے اور اس میں شادیاں، سفر اور خوشی کے کام روک دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل عقائد کی تردید فرمائی اور ان کی بیخ کنی فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز میں کوئی بدشگونی نہیں، لیکن اگر کسی چیز میں ہو تو وہ عورت، گھر اور سواری میں ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بدشگونی اور منحوسیت کا تصور اسلام میں محل نظر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مہینے یا دن کو منحوس سمجھتا ہے تو وہ دراصل اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر اور قضاء اور قدر پر ایمان نہیں رکھتا۔ جب انسان کسی مہینے یا دن کو منحوس سمجھتا ہے تو وہ گویا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس مہینے میں خود بخود نقصان یا مصیبت آتی ہے، حالانکہ نقصان اور فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تردید کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، نہ کہ کسی مہینے، دن یا وقت سے ڈریں۔ ہمارے معاشرے میں سفر کے مہینے میں کئی بدعات بھی رائج ہو چکی ہیں، جیسے چوریاں، تعویذ، مختلف وظائف جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے، بلکہ بعض لوگ تو سفر کے آخری بدھ کو چھٹی مناتے ہیں اور اسے عید کا دن سمجھتے ہیں۔ اس بدھ کو بعض لوگ آخری چہار شنبہ کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سفر کے آخر میں شروع ہوئی اور ربیع الاول میں وصال ہوا، لہذا آخری بدھ کو عید منانا یا خوشی منانا سراسر دین میں بدعت ہے۔ نہ صحابہ نے ایسا کیا، نہ تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے۔ افسوس کہ اس دن جلوس نکالے جاتے ہیں، گھروں میں حلوہ پکایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور بعض علاقوں میں تو اسے قسمت کا دن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آخری بدھ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز تھا، خوشی یا عید کا نہیں، لہٰذا اس دن کو عید کا دن کہنا دین میں اضافہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں جنات زیادہ متحرک ہوتے ہیں، بندش زیادہ ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، کاروبار نہیں چلتے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اور کسی کے گھر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ تمام باتیں جہالت پر مبنی ہیں۔ جنات کا اختیار سفر یا کسی اور مہینے میں زیادہ یا کم نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔
اگر کسی مہینے میں کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو یہ محض اتفاق ہے یا آزمائش، نہ کہ اس مہینے کی نحوست۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو صاف رکھنا چاہیے۔ سفر کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے جیسے باقی مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلامی تاریخ کا آغاز کیا تو محرم کے بعد سفر کو دوسرا مہینہ قرار دیا۔ اگر یہ منحوس ہوتا تو اسے سال کے آغاز میں کیوں رکھا جاتا؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کا مہینہ بھی بابرکت ہو سکتا ہے اگر ہم اچھے اعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینہ، ہر دن، ہر رات اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ کسی کو منحوس یا مبارک سمجھنا ہمارے عمل اور عقیدے پر منحصر ہے۔ اگر ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے نیک اعمال کریں گے تو ہر مہینہ ہمارے لیے برکت والا ہوگا۔ اگر ہم گناہ کریں گے، اللہ سے دوری اختیار کریں گے تو ہر دن ہمارے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ لہٰذا اصل چیز ہمارا عمل ہے، نہ کہ مہینے کا نام یا وقت۔ جو شخص سفر کے مہینے کو منحوس سمجھے وہ گویا اللہ کی قدرت پر شک کرتا ہے، حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی چیز کو منحوس سمجھو تو اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک پڑھو، یعنی اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں مگر تیری اجازت سے، اور کوئی خیر نہیں مگر تیرے پاس سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا ہمارے دل سے ہر قسم کے وہم، شک اور بدگمانی کو نکال دیتی ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کو واقعی کسی مہینے یا دن میں بار بار پریشانی آتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، توبہ و استغفار کرے، صدقہ دے اور اللہ سے خیر مانگے، نہ کہ وقت کو برا سمجھے، کیونکہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے منحوس سمجھنا اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بدبختی انسان کے اعمال میں ہوتی ہے نہ کہ دن یا رات میں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن اور ہر مہینے کو نیک اعمال سے بھر دیں تاکہ اللہ ہمیں ہر وقت اپنی رحمت میں رکھے۔ افسوس کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر اوہام و خرافات کو اپنایا ہے۔ علماء کرام، خطباء، اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں اور عوام الناس کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی شادی کی جا سکتی ہے، کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے، دینی اور دنیاوی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر ہم اس مہینے کو بھی باقی مہینوں کی طرح سمجھیں اور نیک اعمال سے اسے مزین کریں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں کئی صحابہ کو جہاد کے لیے روانہ کرنا، خود بھی سفر پر جانا، شادیوں کا ہونا، سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اسے منحوس نہیں سمجھا بلکہ عمومی مہینوں کی طرح برتا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں بدشگونی، بدعقیدگی اور بدعات سے بچا، ہمارے دلوں سے وہم، شک اور شیطانی وسوسے دور فرما، ہمیں ہر وقت خیر پر قائم رکھ، ہمارے دن رات، مہینے، سال سب کو برکت والا بنا، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔